نام بدل کے پیئیں گے. گھر میں ابا نمازی، اماں نمازی، گھر والے نمازی، لیکن اسے اپنی جوانی سوجھی ہے. یہ دھن میں آ کر شراب بھی پیتا، جوئے بھی کھیلتا ہے. آج بندہ کوئی سٹا بازی لگانے میں پیچھے کوئی نہیں. جوئے کی ایک شکل بنا دی اور کہتا مولانا ڈریم 11 ہے. واہ میاں واہ، بڑی اچھی چیز تلاش کی آپ نے. ڈریم 11 کھیلو، خوب کھیلو، تباہیوں میں اپنے آپ کو ڈالتے چلے جاؤ. پھر اس وقت پتہ لگے گا جب پروردگار عالم اپنا عذاب بھیجے گا. آج دیکھو پیشن گوئی کیسے ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہے. تو میں یوسف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، ان کی سروں پر باجے بجیں گے، گانے بجیں گے. گانے والیاں گانا گایا کرے گی سروں پہ بیٹھ کر. اب لوگ کہیں گے مولانا ساری باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہ آئی. سر کے اوپر ہمارا گانا کیسے بجتا ہے، سر کے اوپر جڑکی آج نگڑیاں کیسی ناچ لگاتی ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سروں کے اوپر گانا بجے گا، ان کی سروں کے اوپر گانے والیاں گایا کرے گی، ڈانس کرے گی، اپنے گھر میں آرام سے لگائے بیٹھے ہوا ہوگا. قرآن کریم نیچے پڑا ہے، قرآن کریم کسی طاق میں پڑا ہے، جالا لگا ہوا ہے، دھول بیٹھی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ اس کی تو نہیں جاتی ہے. مگر ٹی وی کو دیکھو، بندہ عموماً اپنے گھر میں اپنے سر سے اوپر رکھا پھرتا ہے. پلنگ لگا دیتا بیڈ روم میں، پھر ٹی وی کونے پہ اوپر لگائے گا. گانا کہاں بج رہا، سر پر بج رہا کہ نہیں؟ یہ پیشن گوئی پیش آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم کو کہ اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان لوگوں میں ایسی کچھ کو اللہ رب العالمین بندر بھی بنا دے گا، کچھ کو خنزیر بھی بنا دے گا. اور ایک حدیث پھر انشاءاللہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے لیں گے. صحابہ کرام کیسے جیتے تھے اور آج ہم کیسے جی رہے ہیں. جیسے ایک آدمی نے، ایک بچے نے اپنے دادا سے پوچھ لیا نا کہ دادا جی آپ جب جوان تھے، آپ کے زمانے میں آپ کیسے رہتے تھے، گھر میں کیسے ماحول میں رہتے، کیسے سفر کرتے تھے، کیسے جیا کرتے تھے. وہ دادا کہنے لگا میرے پوتے جی، اور بڑی پتے کی بات بتلائی، سماعت کری اس بات کو. سوال کیا کیے دادا جی، آپ کیسے اپنے زمانے میں بغیر موبائل کے، بغیر کسی گاڑی کے، بغیر ٹی وی کے، اور بغیر آج کے زمانے میں جتنے الیکٹرانک میڈیا میں اور ڈیجیٹل دور میں جتنی چیزوں کی ایجاد آج ہوئے، دادا جی آپ کے زمانے میں تو بیل گاڑیاں بھی، چھکڑے بھی نہیں چلا کرتے ٹھیک سے، آپ کی زندگی کیسے ہوتی تھی؟ وہ دادا جی کہنے لگا میرے پوتے سوال تیرا بڑا ٹھیک ہے. جیسے آج تم اپنی زندگی میں جیا کرتا ہے، قرآن کی بغیر، جائے نماز کے بغیر، نماز کے بغیر، اللہ رب العالمین کی یاد کے بغیر جیا کرتا ہے. جیسے تو نے آج ساری چیزیں چھوڑا ہوا ہے، صرف تیرے ہاتھ میں موبائل ہے. ہم اس زمانے میں ایسی تمام موبائل کو، ہر طرح کی الیکٹرانک میڈیا والے سامانوں کو، ہر طرح کی ایجادات کو چھوڑ کر ہم صرف اللہ والے بن کر مصلی کو لے کر جب بھی کوئی مہمان آتا تھا یوں پوچھتا تھا کہ گھر میں مصلی ہے کہ نہیں، گھر میں کوئی استنجا کی جگہ ہے کہ نہیں، گھر میں نماز کی جگہ
جگہ پڑھوں، قبلہ کدھر ہے؟ پہلے لوگ یہ پوچھا کرتے تھے، آج یہ پوچھا کرتا ہے گھر میں کوئی چارجر ہے کہ نہیں، گھر میں یہاں پر انٹرنیٹ چلتا ہے کہ نہیں، گھر میں نیٹ ورک صحیح آتا ہے کہ نہیں، یہ گھر میں ٹھیک لیتا ہے کہ نہیں، سارا معاملہ پوچھتا ہے، نماز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سیکون فی آخر الزمان خسف و قصف و مسخ، اے لوگو ایمان بالو، فرمایا ایک زمانہ ضرور بھی ضرور ایسا آئے گا کہ لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جائے گی، لوگوں کی چہرے تبدیل کر دیے جائیں گے، کہیں پر زلزلہ آتا ہے، ارتھکویک ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے، اخباروں میں پڑھ کر کے دکان کے سامنے بیٹھ کر ذکر کر رہا ہوتا، چچا جی فلاں جگہ دیکھو یہ ارتھکویک ہوا، یہ زلزلے آئے، کتنے لوگ تباہ ہو گئے، کتنے لوگوں کے چہرے مٹا دیے گئے، کتنے لوگ زمین کے اندر کچل دیے گئے۔ کہتا ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا میں، اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے میرے اوپر یہ عذاب نہ آئے گا، اللہ والو تنبیہ لو، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی ایک جگہ کے بارے میں نہ فرمایا، بلکہ فرمایا سیکون فی آخر الزمان، زمانہ آخری آ جائے گا، قیامت کی گھڑی بالکل قریب آ جائے گی، خسفن لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، وقصفن آسمان سے پتھر کی بارش کی جائے گی، ومسخن لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، لوگ پہچان نہ پائیں گے یہ کون ہے، یہ میرا بھائی ہے، چچا ہے کہ گاؤں محلے کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال فرمائے، ڈر ہوتا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کب ہوگا، ایسا کب ایسا معاملہ آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعادف والقینات واستحلت الخمر، جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے، مسجدوں میں لوگ اپنے موبائلوں میں ایسے رنگ ٹیون لگائیں گے، 7 دن نماز ادا کرنے کی فرصت نہ ملی، جمعے کی دن میں آ کر پہلی سب میں جنٹل مین آ کے بیٹھا ہوا ہے، موبائل کو بھی سائلنٹ کرنا بھول گئے، آرام سے بیٹھا ہے، اب اسی طرح نماز ادا کرتے کرتے خطبے کے دوران اس کے لیے فون آتا، رنگ ٹیون بولا کرتا ہے، ایسے ایسے نگڑیوں کی گانے لگا رکھے، مسجد میں وہ گانا بولنا شروع ہو جاتا ہے، عام ہو گیا وہ زمانہ۔ اب میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ پیش کروں، جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، اور گھات کسے کہتے ہیں؟ جیسے بچے آپس میں آنکھ میں چولی کھیلا کرتا ہے، چھپن چھپائی کھیلا کرتا ہے، کہ ایک بچہ چھپ کر رہے گا، دوسرا آئے گا اسے پکڑ لے گا تو وہ چور بنے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بڑا اچھا بیان قرآن کریم میں ہماری آپ کی تنبیہ کے لیے دے دیا، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، فرمایا للطاغین مآبا، یہ جہنم سرکشوں کا، بدماشوں کا، بے ایمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ اسی جہنم سے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں دن ڈرا کرتے تھے۔ وقت آیا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمس کا گورنر، ہمس کا بادشاہ بنا کر بھیجے۔
بادشاہ بنائے کنہیں؟ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہاں کی؟ ہمس کا گورنر، بادشاہ بنا کر بھیجے۔ پہلے تو اپنا دامن چھڑانا چاہے، بچنا چاہے، لیکن پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا کہ اے سعید ابن عامر، جب میں اپنی خلافت کے وقت جب لوگ اصرار کر رہے تھے، میں انکار کر رہا تھا، میں خلیفہ نہ بنوں گا، میں ایک عام آدمی بن کر، ایک عام امتی بن کر اپنی زندگی جیا کروں گا، تو نے اس وقت آ کر مجھے بات بتلائی، مشورہ تو نے مجھے دیا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نہ بنیں گے پھر بنے گا کون؟ پھر آج دامن تو مجھے اس میں پھنسا کر اپنے دامن چھڑانا چاہتا ہے۔ سعید ابن عامر گورنر بن کر، بادشاہ بن کر چلے گئے۔ اور آج ہم اور آپ کسوٹیوں میں ذرا اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، آج کوئی معمولی گھونسلے پہ بیٹھ جاتا ہے، ایک معمولی سا عہدہ مل جاتا، لوٹنے کے چکر میں راتوں دل پڑا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے قبرستان کے لیے جو آپ کے سامنے بار بار اعلان کیا جاتا چندے کا، اتنا بڑا ڈبہ بھرا ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا، بڑے بڑے جھولے بھر گئے کہ یہاں کے لوگوں میں پروردگار عالم نے دولت نہ دی، پھر اخراجات ہمارے پاس کہاں چلے گئے؟ فہرست بنائے رکھے ہیں، گھر کے بنگلہ بنائیں گے، کوٹھی بنائیں گے، بلڈنگیں بنائیں گے۔ اللہ والوں کیا معلوم وہ کوٹھی کا خاکہ تیار تیرا ہو نہ ہو، قبر میں تیرا نام آ جائے، مردوں میں نام آ جائے۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس کی گورنر بنے۔ ہمس سے کچھ دنوں کی بات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے، ایک وفد کی شکل میں آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیریت لی اور کہنے لگے، او جانے والوں، او ہمس کے لوگوں، او میری حق حکومت کی ماتحت اپنی زندگی بسر کرنے والوں، اے ہمس والوں، آج تیرا جانا ہے میرے سامنے اپنے گاؤں کے لوگوں اور اپنے علاقے کے غریب لوگوں کے لیے ایک فہرست بنا کر ان کا نام لکھ کر میرے سامنے پیش کرو، تاکہ میں ان لوگوں کو اپنی طرف سے کچھ مدد بھیج سکوں، کہ اس لیے کہ میں امیر المومنین ہوں، میں ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں۔ اب ہمس کے لوگوں نے بیٹھ کر کے نام لکھنا شروع کر دیے، ان میں سارا نام جہاں پہ آ گیا، ایک نام سعید بن عامر کا بھی آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر! کون ہے؟ گورنر، وہاں کے امیر بنا کر بھیجے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہرست بار بار پڑھے اور پھر آخر میں سوال بھی کر لی، یہ سعید ابن عامر کون ہے؟ سارے لوگ تو ٹھیک ہے، یہ سعید ابن عامر ہے کون؟ لوگ کہنے لگے، بھائی سعید ابن عامر جسے آپ نے ہمارا گورنر، ہمارا خلیفہ امیر بنا کر بھیجے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات سنی، اللہ والو امیر المومنین زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے ہچکیاں بند گئی اور کہنے لگے، اے ہمس کے لوگوں، آج تک مجھے پتا نہیں جسے میں گورنر تیرا بادشاہ بنا کے بھیجا ہوں، وہ بھی آج مفلسی میں اپنے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہے، اور میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خبر نہ ملی، کہیں اللہ کی سامنے میں پوچھ نہ لیا جاؤں کہ سعید ابن عامر کو گورنر تو بنا دیا، ان کی خیریت کیوں نہ لی، ان کی حال و احوال سے کیوں واقف نہ ہوئے؟ اے لوگوں، اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بٹوے میں الگ سے بھر کر سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اشرفیہ، روپے، پیسے، درہم و دینار 2 جھولے میں بھیج ڈالے۔